ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باوجہ بلد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے۔ اب ہم جہنم کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ میں بتاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور ایک کپڑے کا تھان لے کر کے آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے امام اعظم، میں یہ کپڑے کا تھان آپ کی بارگاہ میں بیچنے کے لیے آئی ہوں اور اس کی قیمت میں نے 1 درہم رکھی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اے عورت، اس کی قیمت تو 1 درہم سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ امام اعظم، تو آپ مجھے 200 درہم دے دیں۔ امام اعظم پھر فرماتے ہیں کہ اے عورت، مجھے اس کی قیمت اس سے زیادہ لگ رہی ہے۔ تو عورت فرماتی ہے امام اعظم آپ 300 درہم دے دیں۔ امام اعظم کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کی قیمت ابھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امام اعظم ایک تاجر کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے تاجر، تم بتاؤ اس تھان کی قیمت کیا ہوگی؟ تو وہ تاجر اس تھان کو دیکھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ امام اعظم اس کی قیمت 500 درہم ہے، 500 درہم۔ جب وہ بڑھیا یہ باتیں سنتی ہے کہ امام اعظم ایک کپڑے کی تھان کی قیمت جو میں نے لگائی تھی 100 درہم، وہ اس کی قیمت صحیح مجھے دلوا رہے ہیں، 500 درہم دلوا رہے ہیں۔ تو عورت بولتی کہ امام اعظم، آپ صرف دین کے امام نہیں ہیں بلکہ آپ تجارت کے بھی امام ہیں۔ حضرات، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ جب کوئی سامان اپنا بیچے اور اگر مجبوری میں سستے دام پہ بیچے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اکثر ہم کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز بک رہی ہوتی ہے، عام طور سے گاڑی، موبائل، کوئی سیکنڈ ہینڈ بیچ رہا ہوتا ہے مجبوری میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو ہم اٹھا لیں۔ حضرات، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اس کی جو صحیح قیمت ہو وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ میں بتاؤں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بہت مجبور ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ سید عالم فرماتے ہیں، میرے صحابی، تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک پرانا کمبل ہے اور ایک پرانا پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی، جاؤ تم وہ کمبل اور وہ پیالہ میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی وہ کمبل اور وہ پیالہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اس میں سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابی، اس کمبل کو اور اس پیالے کو 2 یا 3 درہم میں کون خریدے گا؟ تو وہاں پر بہت سارے صحابی تھے، آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو ہم 2 درہم میں خریدیں گے۔
تو سرکار نے اس کمبل کو اور اس پیالے کو 2 درہم میں ان کو دے دیا، اور 2 درہم ان سے لے کر کے 1 درہم اس صحابی کو دیا جن کا وہ کمبل اور دیران تھا، کمبل اور پیالہ تھا، اور فرمایا کہ اے میرے صحابی تم اس 1 درہم سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور یہ لو 1 اور درہم، اس سے جاؤ تم بازار سے کلہاڑی خرید کر میرے بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ تو وہ جاتے ہیں، اس 1 درہم کی 1 کلہاڑی خرید کر لے کے آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور بتاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی میں بیٹ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں اور صحابی کو دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی تم یہ کلہاڑی لو اور جنگل میں چلے جاؤ، اور 10 دن تک میری بارگاہ میں نہ آنا، صرف تم 10 دن تک لکڑیاں کاٹتے رہنا جنگل میں۔ پھر وہ صحابی جنگل چلے جاتے ہیں اور 10 دن تک لکڑیاں کاٹتے ہیں، پھر لکڑیاں کاٹ کے جب آپ واپس آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں میرے سرکار اب میرے پاس 10 دینار ہیں، 10 دینار ہو گئے، جہاں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پریشان تھے، مجبور تھے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی اب آپ جائیں، یہ دینار آپ کے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے استعمال کریں۔ تو ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے حضرات کہ اللہ نے جب ہمیں 2 ہاتھ اور 2 پیر دیے ہیں تو ہمیں مجبور نہیں بننا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ پیر سلامت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ بڑے پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ نہیں حضرات، یہ غلط ہے۔ اللہ نے جب ہمیں 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں تو ہم بھی محنت کر سکتے ہیں، ہم بھی مزدوری کر سکتے ہیں، جو اچھا کام ہمارے نزدیک ہمیں ملے اسے کر کے ہم محنت کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں جو ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ رکھے گا زمانے میں، نہ کہ بھیک مانگنے کے ہمیں کام کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا کام کرنا چاہیے۔ اور حضرات میں بتاؤں ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی لوگ تو علم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑھائی لکھائی سے ان کو مطلب اب نہیں رہ گیا، اب ان کو بس وہ پورے جہاں میں گھومنے کے لیے بتا دیا جائے کہ یہاں گھومو وہاں گھومو، علم اب ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائی شکیل صاحب کے صاحبزادے آج دستار تو پہلے ہو گئی، انہوں نے جشن رکھا ہے اپنے دستار کی خوشی میں بتاؤں حضرت عبد الرحمن بن قاسم آپ کی شادی ہو گئی تھی اور آپ کی بیوی کے شکم میں ایک بچہ تھا۔ آپ کو علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے علم حدیث سیکھوں، بھائی میری شادی ہو گئی ہے، اس کی پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے، لیکن انہیں معلوم چلتا ہے کہ مسجد نبی شریف میں حضرت امام مالک حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لاؤ میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں، شاید مجھے اجازت مل جائے۔ آپ جاتے ہیں اپنی بیوی کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ اے میری شوق، اے میری زوجہ، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں 1 سال کے لیے مسجد نبی شریف میں جا کر کے امام مالک کی بارگاہ میں علم سیکھ لوں؟ آپ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر عبد الرحمن آپ بالکل جائیں، اور آپ 1 ہی سال کی تو بات ہے، آپ بالکل جائیں اور جا کے علم دین حاصل کریں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم جاتے ہیں امام مالک کی بارگاہ میں، مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، اور وہ علم دین حاصل کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ہی بھول جاتے ہیں۔ 3 سال کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ میری بیوی بھی جس سے میں نے اجازت لے کر کے میں مسجد نبی شریف میں علم حاصل کرنے آیا تھا، جب آپ کو یہ خیال آتا ہے تو آپ ایک خط لکھتے ہیں اپنی بیوی کو کہ اے میری شریک حیات تو مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں بھول گیا، میں علم حدیث سیکھنے میں تمہیں بھول گیا، مجھے معاف کر دینا، اور ابھی میرا علم حدیث سیکھنے کا شوق ابھی باقی ہے، ابھی مجھے علم حدیث اور سیکھنا ہے، اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو انتظار کرنا، ورنہ میں تمہیں اپنی زوجیت سے باہر کرتا ہوں، تم کسی دوسرے سے شادی کر لینا۔ یہ خط جب حضرت عبد الرحمن بن قاسم کی زوجہ کو ملتا ہے تو آپ اس کے جواب میں لکھتی ہیں کہ اے میرے عبد الرحمن 3 سال کیا آپ پوری زندگی علم حدیث سیکھیں، میں آپ کا انتظار کروں گی، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ عبد الرحمن آپ میری فکر نہ کریں، آپ علم حدیث سیکھیں اور جب تک ہو سکے آپ کو آپ علم حدیث سیکھتے رہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں کیا معلوم چلی کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو تو وہ ہماری بیوی ہو یا کوئی ہو، ہمیں اس کے سامنے نازم ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو
بیویوں کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. لگتا ہے کہ جھک جائیں گے تو باپ رے باپ قیامت آ جائے گی، لیکن نہیں، جہاں غلطی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں اس کے سامنے معافی مانگنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے. اور میں بتاؤں حضرت عبد الرحمن بن قاسم کی زوجہ کے پیٹ میں جو ایک بیٹا تھا، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ میرے بیٹے تم جب حج سے فارغ ہو لینا، جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر لینا، اور ان کے بارگاہ میں حاضری کے بعد جب تمہیں موقع ملے تو تم مسجد نبوی شریف میں جانا اور وہاں دیکھنا کہ وہاں امام مالک کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن بن قاسم ہوں گے. تم ان کے بارے میں پوچھنا اور تم ان سے ملنا، وہ تمہارے والد ہیں. آپ کے صحابہ جب نکلتے ہیں تو اپنا حج کرتے ہیں، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے بعد آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں اور امام مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے ملنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں کہ کیا کوئی عبد الرحمن بن قاسم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ دیکھو وہ عبد الرحمن بن قاسم بیٹھ کے علم حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے کان میں دھیرے سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی اولاد ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں. جب حضرت عبد الرحمن یہ بات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، آپ رونے لگ جاتے ہیں. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے سے ملتے ہیں اور آپ جب خوب روتے ہیں تو امام مالک فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا ہوا؟ یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ کوئی انتقال کی خبر لے کے آیا ہے یا کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس کے آنے پر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نہیں حضور نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو یہ شکم مادر میں تھا اور آج یہ 17 سال کا ہو گیا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ تم 17 سال سے یہاں علم حدیث سیکھ رہے ہو، 17 سال تمہیں ہوگا یہاں آئے، تم 17 سال سے علم حدیث سیکھ رہے ہو. پھر آپ فرماتے ہیں امام مالک کہ اے عبد الرحمن اب جاؤ، اب تم محدث ہو گئے ہو، اب تمہارا علم حدیث سیکھنا پورا ہو گیا ہے. تم اپنے بیٹے کے ساتھ اب اپنے گھر جاؤ اور جا کر کے اب تم وہاں تبلیغ کرو. تو حضرات عمر معنی تو رکھتی نہیں ہے، تو ہم سب کو جانتے ہیں، بس ہمیں اپنے دل میں شوق پیدا کرنا چاہیے، علم کا شوق، سرکار کا شوق، سرکار مدینہ کا شوق. ہمیں محنت کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. درود پڑھ لیں حضرات. اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ذات میں ایک آخری بات کہہ کر یہاں سے گزر جاؤں گا. میں بتاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرماتے ہیں اے صحابی بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم میں مخلص کون ہے، ہم میں مخلص کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں مخلص وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میرے صحابی نہیں، ہمیں مخلص وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ جس نے ادا کیا ہو، جس نے حج کیا ہو، جس نے خوب ساری عبادتیں کیا ہو، لیکن اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشان کیا ہو، اس کا مال ہڑپ لیا ہو، اس کی زمین ہڑپ لی ہو، اس کو بھری بازار میں رسوا کیا ہو، اس کی عزت برباد کی ہو، ہمیں رسوا وہ ہے کہ نہیں؟ ایسا اپنے ہر دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں. آیا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو اس کا بھی اجر دیا جائے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں صحیح کرنا ہے، کیا ہم غلط کر رہے ہیں. آج تو ہم اپنے ہر دوسرے مسلمان کو عام گالی دیتے رہتے ہیں. ابھی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے علماء کرام سے پوچھیے، پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، ہم نے وہاں سن لیا تھا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا. اتنا ہم بھول گئے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بے وجہ گالی دیے پڑے ہیں، گھوم رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ رویہ نہ تھا. ہم نمازی تھے، ہم عبادت گزار تھے، ہم اپنے والدین کے فرما بردار تھے. اخلاق ہمارا اچھا تھا. میں نے شروع میں شعر پڑھا نا، اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں. آج دیکھیے جہاں جاتا ہوں اخلاق تو کسی کے اندر رہی نہیں گیا ہے. اپنے سے چھوٹوں پر جبر کرتے ہیں، بڑوں سے
اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، نہ ہم چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے رہ گئے، نہ بڑوں کا ادب کرنے والے رہ گئے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آج ہم پر تمام طرح کی مصیبتیں ہیں، ذکر تو نہیں کروں گا لیکن تمام طرح کی مصیبتیں اور ہر ایک ساتھ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ ہمارا یہ آج اعمال ہے، ہم اس لیے پریشان ہو رہے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ عبادت کریں، اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، والدین کا ادب کریں۔ والدین کا ادب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ہم والدین سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، نماز اور روزہ سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمارے امام صاحب نماز کے آپ کو فضائل بتا رہے تھے، ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے تو ہم ملتے ہی نہیں ہیں، لگتا ہے کہ ان سے ملنے کے تو گناہ کر دیں گے۔ آپ خود بھی بیٹھیے ان علماء کی صحبت میں، امام صاحب کی بارگاہ میں بھیجیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، خود بھی جائیے۔ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں حضرات، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک شخص اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، آپ کی مسجد میں امامت کر رہا ہے، اس کی عزت کے لیے بھئی موقع ملا ہے آپ کو، ابھی کوئی شخص ہے تو اپنے بچوں کو بھیج کے دین کا علم انہیں حاصل کروائیے۔ اسکول تو بیشتر ہی بھیجنا چاہیے، اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیے جو دل کرے۔ میں نہیں کہتا کہ عالم ہی بنائیے، انجینئر ہی بنائیے، نہیں، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن پڑھائیے۔ آوارہ گردی کی طرح مت چھوڑیے کہ روڈ پہ ٹہلے بائک لاتے ہوئے نچے، نہیں، پڑھائیے، جو پڑھانا ہو پڑھائیے، لیکن پڑھائیے۔ آج مسلمان میں علم نہیں رہ گیا ہے، آج مسلمان مار کھا رہے ہیں جگہ جگہ، ان کے اندر علم ختم ہو گیا ہے۔ جو ہیں کچھ ہیں، علم حاصل کریے، بہت ضروری ہے۔ والدین کی عزت کریے، اپنے سے بڑوں کی عزت کریے، چھوٹوں پر شفقت کریے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں بہت بڑا متقی ہو گیا۔ تو میں نے بتایا نا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں، اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ فَيَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر پائے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کا بھی اجر فرمائے گا۔ میں بتاؤں میدان محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، ان کا حساب ہو رہا ہوگا، تو کچھ لوگ ہوں گے جو نماز والے ہوں گے، اب بھائی وہاں پیسہ نہیں ہوگا، یہ چیز سب کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے وہاں جن کے پاس خوب سارا علم ہوگا، تو کچھ لوگ آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے پروردگار تو نے فرمایا تھا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے پروردگار، اس نے مجھے یہ اذیت دی تھی، اس نے میرا یہ مال ہڑپا تھا، مجھے اس کا بدلہ دے۔ تو جانتے ہو پروردگار کیا کرے گا؟ اس کے جو اعمال تھے وہ آپ کو دے دے گا، اس کے اعمال جو تھے وہ آپ کو دے دے گا۔ تو بھائی جو جتنا ہی بڑے متقی تھا اس کا اعمال کم ہوتا چلا جائے گا، اسی طرح سے لوگ آتے جائیں گے، اس کا اعمال ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جب اس کا اعمال ختم ہو جائے گا پھر بھی لوگ آئیں گے اور عرض کریں گے، اے میرے رب اس کے اوپر میرا یہ بھی قرض ہے۔ تو اب رب کہے گا کہ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، اب تم اس کے اوپر اپنے گناہ لاد دو۔ تو حضرات اس کے اوپر اس دوسرے کے گناہ لاد دیے جائیں گے، اس لیے میدان محشر کا خیال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کیجئے، مسلمان بھائیوں کو پریشان نہ کیجئے، کسی کا حق مت دبائیے، اس کا جو حق ہے اس کو دیجئے۔ دوران گفتگو کچھ میں نے غلط کہا ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔